بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ ایک جانب شنگھائی تعاون تنظیم یعنی کہ SCO کی اجلاس میں شرکت کے لیے غیر ملکی وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ظاہر سی بات ہے پاکستان جو ہے اس کی میزبانی کر رہا ہے، بڑا اہم موقع ہے پاکستان کے لیے اور اس کو ہم یقیناً اپریشیٹ کریں گے اور ساتھ بھی دیں گے۔ لیکن اس سب میں تحریک انصاف نے دوسری جانب احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے 15 تاریخ کو، اور ناظرین ان کا ایک مطالبہ ہے کہ اگر ہماری بانی PTI سے ملاقات کروا دی جائے 14 تاریخ تک، یہ جو شیخ وقاص اکرم نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ 14 تاریخ تک بھی اگر ان کی بانی PTI سے ملاقات کروا دی گئی تو وہ یہ احتجاج مؤخر کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک شرط ہے کہ اگر بانی PTI سے ملاقات کروا دی جائے تو احتجاج ختم ہو سکتا ہے۔ اب کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو یہ بال حکومتی کورٹ میں جا کے گرتی ہے کہ ایک ملاقات ہے، اگر اتنی بڑی تعداد میں ہم دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا ایونٹ ہے پاکستان میں، اتنی اہم کانفرنس ہونے جا رہی ہے، تو اس سب میں اگر ایک ملاقات کروا دے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، تو میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وہ بھی ڈاکٹر کی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر کی ملاقات کروا دی جائے، تو جو تحفظات ہیں اگر ایک ڈاکٹر جا کے مل لے تو اس میں حکومت کو میرے خیال میں موجودہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے تھوڑا سا اس کو بھی لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ لیکن تحریک انصاف کو بھی ناظرین ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ 15-16 تاریخ پاکستان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس سب میں اگر وہ ڈی چوک پہ جا کے احتجاج کرتے ہیں تو احتجاج ہم نے پچھلے دنوں میں بھی دیکھا، انہوں نے جس طرح سے احتجاج کیا، خیر وہ ایک الگ بات تھی کہ گنڈا پور صاحب بیچ میں سے غائب ہو گئے، ان کا کوئی پتہ نہیں چلا، لیکن اب اگر وہ اسی طرح کا دوبارہ احتجاج کرتے ہیں، حکومت جو ہے وہ بھی اپنی طرف سے کلیئر کٹ کہہ چکی ہے کہ ہر صورت میں امن و امان کو قائم رکھا جائے گا، کیا دوبارہ سے اسی صورتحال ریکیپ ہم دیکھنے جا رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے، اس سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں کہ کیا کوئی درمیانی راستہ نکل سکتا ہے حالات کو بہتر کرنے کے لیے۔ اس سب کے علاوہ ناظرین، پیپلز پارٹی جو ہے اس نے JUI کو اعتماد میں لینے کی ٹھان تو لی ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما اور سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ JUI نہ PTI کے ساتھ ہے نہ ہی حکومت کے ساتھ ہے، اور یہ بات انہوں نے ایک TV پروگرام میں کہی ہے۔ ناظرین، پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ مولانا صاحب ایگری کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک آئینی عدالت ہونی چاہیے، لیکن اب جو نکات سامنے آئے ہیں، اب جو ڈیٹیل سامنے آئی ہے، اس کے مطابق جو پرسنٹیج سامنے آئی ہے، صرف 200 کیسز ایسے ہیں جو کہ آئینی کیسز ہیں، باقی تو سارے دوسرے کیسز ہیں، اور اس کے لیے اب JUI فے یہ کہہ رہی ہے کہ آئینی عدالت اتنا بڑا سیٹ اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک جوڈیشل بینچ، جو کہ میں بھی بارہا اپنے پروگرامز میں یہ کہہ چکی ہوں کہ آئینی عدالت جو کہ ایک متضاد بنائی جا رہی ہے، جس پہ شکوک و شبہات ہیں، جس پہ سارے اس کے اگینسٹ ہیں، اس آئینی عدالت کے فیصلوں کو نہ تو چیلنج کیا جا سکتا ہے، ایکسیپٹنس بھی اس کی کیا ہوگی، تو بہتر ہے کہ اسی سپریم کورٹ کے اندر اگر ایک آئینی بینچ بنا دیا جائے۔ اس سب پہ بھی بات کریں گے آج کے پروگرام میں کہ ناظرین یہ ساری صورتحال کیا ہوتی ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے آئینی ترمیم کا مجوزہ مسودہ جو ہے انٹرنیٹ پہ شیئر بھی کر دیا۔ میثاق جمہوریت کے وہ ناظرین کہنے کے نامکمل جو تھی عدالتی اصلاحات، اس کے ایجنڈے کو مکمل کرنے کی اب جو ہے انہوں نے ٹھان لی ہے، تو انہوں نے پہلے کیوں نہیں ٹھانی یہ ساری صورتحال میں؟ ججز کی تعیناتی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کے مطابق کہ وہ ترامیم کا مسودہ بہتر کرنے کے لیے بامعنی عوامی رد عمل کا خیر مقدم کریں گے۔ تو ناظرین یہ ساری چیزیں ہماری سیاسی جماعتوں کو تبھی کیوں یاد آتی ہیں جب بارہا اس پہ تنقید کی جاتی ہے، بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ عوامی رائے لے لیجئے، جیسے 18ویں ترمیم ہوئی تھی، عوامی رائے لے لیجئے، اس کے بعد چیزیں یاد آتی ہیں، ادروائز حکومت اور حکومت اتحاد تو سب سے پہلے یہی آئینی ترمیم اس دن کرنے لگا تھا اتوار کی رات کو، جو کہ پاسبل نہیں ہو سکا۔ اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دیتی ہوں اور اس کے بعد پروگرام کے باقاعدہ ڈسکشن شروع کرتے ہیں۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے میاں سیف الرحمان صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر انالسٹ۔ بہت شکریہ سیف صاحب آپ کے لیے۔ رفیع اللہ خان نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، بہت شکریہ نیازی صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ طارق گل صاحب ممبر پنجاب اسمبلی PMLN سے ہمیں جوائن کر چکے، بہت شکریہ طارق صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں ذرا نیازی صاحب سے تاکہ ڈسکشن میں ذرا آسانی رہے۔ نیازی صاحب 15 تاریخ کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں، پھر اس کا مطلب آپ لوگ ڈی چوک پہ؟ جی بالکل، ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ ہم کو ماورا آئین کوئی ہمارا یہ ایکٹ نہیں ہے، ڈیموکریٹک ایک پروسیس، ایک کنٹری ہے، جمہوریت میں احتجاج جو ہے ہمیں آئین حق دیتا ہے۔ آرٹیکل 16 اور 17 جو ہے نا واضح مبین ثبوت ہے۔ لیکن نیازی صاحب ٹھیک ہے، آئین بالکل پرامن احتجاج کی اجازت دیتا ہے، لیکن پاکستان کے لیے اس وقت 15-16 تاریخ انتہائی اہم ہے، ایک انتہائی اہم کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تاریخ جو اسپیشلی آپ لوگ نے 15 ہی چوز کی ہے، مطلب 15 کیوں کی ہے؟ پہلے بھی ہو سکتا تھا احتجاج، بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ہم نے پہلے بھی مس فائزہ، ہم نے پہلے بھی احتجاج کیا، پورا من کیا ہے،
انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی پابندی اب کیوں لگائی؟ یہ بعد نہیں لگا سکتے تھے؟ اب یہ اس جو کانفرنس ہو رہی ہے ایس سی او کی، اس کے یہ سٹیک ہولڈر ہیں، تو ان کو چاہیے تھا یہ انوائرمنٹ کو پرسکون بناتے، بہترین انوائرمنٹ دیتے، یہ ڈفرینسز جو ہیں اس کو پس پردہ پھینک دیتے، اور یہ ثابت کرتے کہ دیکھیں ہم ایک قوم ہے، ہم سب لوگوں کو ایک پیج پہ لیتے۔ ٹھیک ہے، سیاست اپنی اپنی ہوتی ہے، اپوزیشن بھی ہوتی ہے، حکومت بھی ہوتی ہے، اپوزیشن نہ ہو تو جمہوریت میں حکومت جو ہے نا اس کا کنسیپٹ، جمہوریت کا بلکہ کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کسی کو آن بورڈ نہیں لیا، بلکہ انہوں نے پابندی لگا دی کہ عمران خان سے نہ اس کا ڈاکٹر مل سکتا ہے، نہ اس کا فیملی ممبر مل سکتا ہے، بلکہ اس کا جو لائرز تھا اقتدار حسین پنجوت، تو اس کو غائب کر دیا گیا۔ جب آپ اس قسم کے ایکٹ کریں گے، جبکہ یہاں پہ 15/16 کو ایک کانفرنس ہو رہی ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ان کا اچھا میسج دیا ہے؟ تو یہ پہلی دفعہ تو کوئی نہیں نا پی ٹی آئی کا بندہ اٹھائے گا، اس سے پہلے بھی تو یہ سارے ہو چکے ہیں۔ سیف صاحب سے جانتے ہیں، سیف صاحب بتائیے گا کہ یہ 15 تاریخ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، ہمارا آئینی حق ہے کہ ہم، ایسی بات ہے کہ جمہوری معاشرہ ہے، ہم لوگ احتجاج کریں، ٹھیک ہے، آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے، لیکن ملک کے حالات بھی تو دیکھنے، آپ کو لگتا ہے 15 تاریخ ایگزیکٹلی 15 تاریخ ہی کیوں؟ آپ نے ابتدائی میں ایک بات کی کہ کامن ایک مڈل راستہ اختیار کرنا چاہیے، جی مڈل یہی تھا۔ دیکھیں پہلے جب احتجاج کیا جاتا ہے، پہلے تو ہم تھوڑا پیچھے آ جائیں کہ احتجاج کی ضرورت پیش کیوں آئی، کیونکہ کچھ شفافیت جو ہے نا وہ مشکوک ہوئی کہ لوگوں نے یہ سمجھا، اور پھر ان کی ایک بڑی فالوئنگ ہے، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب ملاقاتوں پہ پابندی ہے، اگر ڈاکٹر کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا، لائر کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا، تو دنیا بھر میں ایک ہی نظیر ہے کہ آپ کا بڑے سے بڑا قیدی ہو، بڑے ہینس اوفینس میں بھی اگر جیل میں ہو تو ڈاکٹرز اور کم سے کم آپ کے لائرز مل سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ کیا ان کی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حالت تو ایسی نہیں ہے، تو اس لیے ان ڈاؤٹس نے زیادہ پرامپٹ کیا ان چیزوں کو۔ اب یہ تھا کہ احتجاج کا ہمارے ہاں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ پی ٹی آئی میں ہو، جہاں بھی جب بھی ہمارے ہاں احتجاج ہوا لوگ سمجھیں گے بس احتجاج ایک میتھمیٹیکل سولوشن ہے کسی بھی چیز کو حل کرنے کا، کہ آپ احتجاج کریں گے اور ساتھ ہی وہ آپ کا ٹارگٹ اچیو ہو جائے گا۔ اصل میں یہی سارا مسئلہ یہ ہے کہ ٹارگٹ نہیں اچیو نہیں کر سکے، ہوتا کہ نہیں، یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہ نہیں کر سکے، ٹارگٹ ہمارے ہاں اچیو نہیں ہوتا۔ جیسے آپ دیکھیں نا، ہم ظاہر برطانیہ تو نہیں ہے، ہمارا اپنا ایک اسلوب، اپنا ایک انداز ہے کہ وہاں ایک احتجاج ہوئے جا رہے ہیں، کبھی غزہ پہ ہو جاتا ہے، کبھی کسی اور معاملے میں۔ ابھی ڈاک یارڈ کے یو کے جو باقاعدہ لیبرز انہوں نے بہت بڑی ہڑتال کی، ان کا جی آٹومیشن میں ہمارا لیبر جو ہے بالکل وہ لے ڈاؤن ہو رہا ہے سارے کے سارے، تو اس میں احتجاج کا وہاں کرتے ہیں کہ اپنی پروٹیسٹ کرتے ہیں، ملین مارچ ہو، آدھا لاکھ ہو، 10 لاکھ ہو، 5 لاکھ ہو، اس کے بعد وہ ڈسپرس ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ احتجاج پورا ہوتا ہی نہیں ہے، ایک تو اس کی بھی وجہ یہ ضروری نہیں ہے کہ پارٹی کے جو فالوورز ہوتے ہیں کہ ان کے اندر شاید متشدد جذبات اتنے نہیں ہوتے، لیکن ایسے ہمارے ہاں تھرڈ پارٹی فورتھ پارٹی ایسے لوگ ہیں ہمارے، چونکہ معاشرے میں ایسے عناصر موجود ہیں جو ان چیزوں کا استحصال کرتے ہیں، تو لیکن یہی تو ٹیکٹیکل فیلئر ہے، جو انتظامیہ ہوتی ہے نا وہ یہیں پہ آگ بجھانے کا کام کرتی ہے، وقت سے پہلے چیزوں کو فورس ہی کرتی ہے۔ اور اس میں بات صحیح ہے میرے کو میرے بھائی کی کہ اس میں اس حق کو سمجھتے ہوئے اس میں ایک درمیانہ راستہ ہوتا، ایک انٹرمیڈیٹریز اس میں آ سکتے تھے، لیکن جب ہم اپنی پوزیشن پہ بالکل اس طرح مورچہ بند ہو کے بیٹھ جائیں گے تو لاک جیم ہی ختم ہوگا۔ تو لاک جیم کو ختم کرنا میں سمجھتا ہوں حکومت کو اس میں لیڈ کرنا چاہیے۔ میں گل صاحب سے جان لیتی ہوں، گل صاحب آپ تو حکومت میں بیٹھے ہیں، میں بارہا اپنے پروگرامز میں کہہ چکی ہوں کہ جو حکومت ہوتی ہے وہ ہمیشہ بگ بردر کا کردار ادا کرتی ہے، بڑی ساری چیزوں پہ اس کو ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، بڑی ساری چیزوں کو اس کو اگنور بھی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بہرحال جو بھی ہے بیگیج اپنے کیے کا آپ نے اٹھانا ہے۔ جو اپوزیشن ہے وہ تو اپوزیشن ہے، اس کا کام ہی اپوزیشن کرنا ہے، آپ کو ٹف ٹائم دینا ہے۔ اس وقت جو اہم یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے سر، سارا کا سارا لوڈ آپ لوگوں پہ ہے، آپ لوگ جو ہے میزبانی کر رہے ہیں، آپ لوگ پاکستان پہ حکمرانی کر رہے ہیں، آپ کی جماعت اس وقت حکمران جماعت میں ہے، اتحاد کو آپ لوگ ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ اگر تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ایک ڈاکٹر کی ملاقات کروا دیں، تو سر ڈاکٹر کی ملاقات کروانے میں کیا اعتراض ہے اگر حالات بہتر ہو جائیں، احتجاج نہ ہو؟ گل صاحب ہاں جی، بہت شکریہ جی۔ جی، اور
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو احتجاج ہوتا ہے، احتجاج یہ ایک آئینی حق ہے، یہ ایک جمہوری حق ہے، ہر کسی کو کرنا چاہیے، لیکن ایک احتجاج ہوتا ہے جس سے احتجاج میں اپنی بات کو اچھے طریقے سے حکومت سے منوایا جاتا ہے. لیکن اگر آپ لوگ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر احتجاج کرنے والے کا موڈ یہ ہو کہ میں نے عدلیہ پہ حملہ کرنا ہے، میں نے پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ کرنا ہے، میں نے ٹی وی چینلز پہ حملہ کرنا ہے، میں نے نقصان جو ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے، یا میں نے پولیس کو پکڑ کے مارنا ہے، تو یہ جو تماشا ان لوگوں نے احتجاج نہیں کرتے، یہ ایک تماشا لگاتے ہیں. یہ جو تماشا بنانے والے لوگ ہیں ان کو تماشا کرنے کی اجازت اس لیے نہیں دے رہے ہم کہ یہ بعد میں پھر بات کو سمجھتے نہیں ہیں. ان کو پھر جتنا مرضی ہم زور لگائیں یہ سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں. اسمبلی ہال کے اندر اسمبلیوں میں بیٹھ کر یہ انہوں نے بیڑا گرد کیا ہوا ہے کہ کوئی بات نہیں ہونے دے رہے، کوئی بل نہیں ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اگر یہ ان کا بانی نے، ان کے چیئرمین نے، ان کے لیڈر نے ان کو سمجھایا یہ ہے کہ آپ نے بس توڑ پھوڑ کر کے، تو مجھے بتائیں جو بندہ ان کا زیادہ بدتمیز ہوگا، جو بندہ زیادہ ان کا احتجاج کرنے میں ماہر ہوگا، جو بندہ زیادہ ان میں ڈرامے بازی کرنے میں ماہر ہوگا، تو اس کو بانی چیئرمین جو ہے، جو بانی ہے پی ٹی آئی کے، تو یہ اس کو پھر اپریشیٹ کرتے ہیں بانی صاحب. تو جب بانی صاحب اس کو اپریشیٹ کریں گے تو پھر اس وقت حکومت جو ہے نا وہ تو پھر اس کو توڑے گی نا. ہم تو ملک کی بقا کے لیے، ملک کی فلاح کے لیے، ملک کی خوبصورتی کے لیے ہم کام کریں گے. گل صاحب میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ جی آپ کو بہت کم آ رہی ہے. جی میں اپنے پینل سے کہوں گی میری ذرا آواز کو بہتر کر دیں، فکس کریں تاکہ آپ تک صحیح پہنچ سکے. گل صاحب میرا کویشچن یہ ہے کہ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ آپ کو پہلے سے اپوزیشن کے موڈ کا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ آپ لوگ پہلے سے کنٹینرز لگا دیتے ہیں، ایون جلسہ بھی نہیں کرنے دیتے. جلسہ تو چلے پورا امن ہوتا ہے نا، اس میں کیا پرابلمز ہوتی ہیں؟ اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کنٹینرز لگ گئے، تحریک انصاف کو پہلے تو این او سی کی اجازت نہیں ملتی ہے، یہ بھی تو ان کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے نا کہ وہ جلسہ کریں. اور دوسرا یہ کہ آپ لوگ تھوڑا سا ریسٹرین کا مظاہرہ کر لیں، آئیں گے جلسہ کریں گے چلے جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں ایک دفعہ ملاقات کروا دیں تو وہ ٹھیک ہے، آپ ان کے سیاستدانوں کی ملاقات نہ کروائیں، ایک ڈاکٹر کی ملاقات کروا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ جلسے کی بات نہیں ہے، جلسہ آگے جہاں مرضی کریں، ہم جلسہ کروانے کے لیے تیار ہیں. یہاں پہ توڑ پھوڑ کے لیے ہم اجازت نہیں دیں گے، ہم پولیس کو مارنے کے لیے اجازت نہیں دیں گے، ہم پتھراؤ کی اجازت نہیں دیں گے، ہم بلڈنگز کو نقصان دینے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ لوگوں کی گاڑیاں چلا دو، لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو، بسیں کھڑی کر کے اس کو آگ لگا دو. ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، کیونکہ ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، ہر دفعہ ان کا یہی کام ہے. یہ جو معاملہ اٹھاتے ہیں ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، ہمیں بچانا ہے. ہم نے ملک کی ساخت کے اوپر کوئی بھی ایسا قدم نہیں ان کو اٹھانے دینا جو ملک کی بہتری کے لیے نہ ہو. جلسوں کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں. آپ یہ بتا دیں کہ ایک جو میں نے مین پوائنٹ ریز کیا ہے 14 تاریخ تک وہ کہہ رہے ہیں وقاص صاحب، شیخ وقاص اکرم صاحب کہ آپ ہماری ملاقات کروا دیں، اس کے بعد جو ہے ہم جلسہ جو احتجاج ہے اس کو ملتوی کر دیں گے. ڈاکٹر کی ملاقات کا کہا جا رہا ہے نا، صرف ایک اگر ڈاکٹر جا کے مل ہے، جا کے دیکھا ہے کہ ان کے بانی کی ہیلتھ کنڈیشن بالکل ٹھیک ہے، تو ساری پارٹی سارے حالات نارمل ہو جائیں گے. بانی صاحب کی کنڈیشن بھی ٹھیک ہے، بانی صاحب کی صحت بھی ٹھیک ہے، بانی صاحب خود بھی ٹھیک ہے، بانی صاحب صحیح طریقے سے کھانا کھاتے ہیں، صحیح طریقے سے بات کرتے ہیں، ویسے کوئی مطلب ان کو کچھ نہیں ہو رہا. وہ اس وقت حکومت کی تحویل میں لگا لیں، وہ اس وقت انتظامیہ کی تحویل میں ان کی ذمہ داری ہے، ان کو بچانا، ان کی بات کرنا، ان کی حفاظت کی ہماری ذمہ داری ہے. گل صاحب بعض دفعہ حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے تھوڑا ریسٹرین کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. اگر ایک ڈاکٹر کی ملاقات کروا دیں 15 تاریخ کا احتجاج ختم ہو جائے گا. جی گل صاحب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ایک ملاقات کرا دیں تو ملاقات میں ان کو اچھی تجویز دی جائے گی نا، تو پھر تو میں کچھ نہیں مسئلہ ہوتا. لیکن جب تجویز ہی غلط ہوں گی، آرڈر ہی غلط ہوگا بانی کا، تو پھر اس وقت ہمیں تو سوچنا پڑے گا. منارے پاکستان سے ہم دے دیں ان کو اجازت ہوئی، منارے پاکستان کا ستیاناش کر دیں، وہاں کی بلڈنگز کا کون ذمہ دار ہوگا؟ میں نیازی صاحب سے آپ کی بات کا جواب لینا چاہوں گی، لیکن میرا پوائنٹ کلیئر کر دیں. میرا پوائنٹ یہ کہ ڈاکٹر کو کیا انسٹرکشنز دی جا سکتی ہے، ڈاکٹر سے کیا خطرہ ہے؟ تو وہ بھی عدالت سے رجوع کریں، عدالت ان کو دے گی اجازت، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اگر ان کو ریاست کی طرف سے نہیں ملے، ریاست تو کہتی ہے اجازت ملے بانی کو. ہم نے کہاں پہ رکاوٹ ڈالی ہے؟ ہم نے تو کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. نیازی صاحب سے جان لیتے ہیں اس کا جواب. نیازی صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، غلط انسٹرکشنز ڈاکٹر کو ملے کر دیتے ہیں. دیکھیں میں گل صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا. گل صاحب آپ کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے ہم نے وہاں سے سب کچھ سیکھا ہے.
کیسے آپ بے نظیر کو پیلی ٹیکسی کہتے تھے, کیا کچھ کرتے. یہ ولگر جو کلچر تھا نا پی ٹی اے کے پاس تو نہیں ہے, یہ سارا مسلم لیگ نواز جو ہے نا اس نے اس کو جو ہے نا شروع کیا تھا. یہ ریکارڈ پہ آن ریکارڈ پہ ہے. دوسری بات ہے کہ مس فائزہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے, مینڈیٹ ہی نہیں ہے. گو انہوں نے لگائی ہے پابندی انہوں نے لگائی ہے, مگر یہ کھول نہیں سکتے جب تک ان کو وہاں سے اجازت نہیں ملے گی. ان کی اوقات ہمیں پتہ ہے, ان کو پتہ ہے کہاں سے ہماری اوقات کیا ہے. نیازی صاحب ہمیں جانتے ہیں, نیازی صاحب ان کو اوقات کا پتہ نہیں. آپ کی اوقات کیا وہ بھی ہم جانتے ہیں. میں نے انٹرپشن نہیں کیا آپ کی بات میں, مجھے سنیں, آپ حوصلہ رکھیں. مجھے ان کا جواب دینے بات کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے آپ فارم 47 والے ایم پی ہیں, مجھے یہ بھی پتا ہے. اور مجھے بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے کہ 47 مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ تمیز ہو, مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ لوگ جانا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ 9 مئی کو آپ کس طرح آپ نے کیا. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کی آپ کیا دے رہی ہیں. آپ کو اپنے لوگوں کو بچوں کو تمیز بنانے والے آپ کیا کہتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ یہ جا رہے آپ اس طرح بات کریں. ہم نہیں کہتے کہ ملک کے لیے آپ ہو رہی ہو. ہر جگہ پہ آپ نے صرف میرا نقطہ نظر نہیں آئے گا, ان کو کہیں کہ یہ انٹرپٹ نہ کریں. گل صاحب میں ذرا نیازی صاحب کو پوائنٹ جانو پھر اس کا جواب آپ سے لیتی ہوں. جی نیازی صاحب, میری گزارش میں سنتا پھر مجھے موقع دیجیے گا, یہ نہ ان کو سننے کے بعد آپ بند کر دیں. جی میں آپ کو موقع دوں گی, پورا موقع دوں گی. گل صاحب میں ذرا نیازی صاحب کا پوائنٹ جانوں, پھر انہی پوائنٹس پہ آپ سے جواب ضرور لوں گی. میں ذرا نیازی صاحب سے ان کا پوائنٹ جانوں. ہسٹری دیکھیں, اگر میں یہاں کھولنے بیٹھوں نا, یقین کریں مجھے 4 سے 5 گھنٹے لگیں گے. تحریک نجات میں ان کا کیا کردار تھا, کس قسم کا احتجاج کرتے تھے, فوج کے بارے میں, جرنیلوں کے بارے میں ان کے قائد جو ہے نا وہ کس قسم کی سپیچ کرتے تھے, خواجہ آصف کیا کہتا تھا, سعد رفیق کیا کہتا تھا, اور دوسرے لوگ کیا کہتے تھے. میں اس میں نہیں جانا چاہتا. میرا یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ دیکھیں ان کو اگر ہوش نہ لیتے, اگر یہ اگر گل صاحب کچھ کہہ رہے ہیں, مجھے آواز نہیں آئی ان کی. میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا, یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تحریک انصاف میں ان کا کردار کیا تھا. میں نے تحریک انصاف کی کبھی بات ہی نہیں کی, نہ میں کبھی آج تک تحریک انصاف میں گیا ہوں, نہ میں کبھی لوٹا گرفی کیا. یہ آپ کے لوگ ہیں, کی عادت ہے نا, ہم کرتے ہیں. پہلے نیازی صاحب کی بات سن لیں, پھر میں ان کا آرام سے آپ سے جواب دوں گی. گل صاحب نیازی صاحب کو ان کا ٹائم دیں. جی نیازی صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ سٹیک ہولڈر ہیں, یہاں پہ ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے, اس میں بہت سارے ملک آ رہے ہیں, ڈیفینیٹلی آئی ڈیم شیور کہ اس میں جو بزنس ٹائکونز ہیں وہ بھی آئیں گے, اور وہاں پہ یہ ساری ہماری جو معیشت ہے اس کے بارے میں ڈسکس ہوگی. ہم اس کے حق میں ہیں, لیکن کیا ان کو یہ ان کو عقل نہیں آئی؟ یہ پابندی انہوں نے کیوں لگائی ہے؟ یہ کم از کم ڈاکٹر کو ملنے دیتے. اگر ڈاکٹر کو نہیں مل رہا, وہ ہمارا جو ان کا لائر ہے انتظار پنجوتا, اس کو اٹھا لیا گیا. بھئی یا تو یہ کہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ تو انسٹرکشنز غلط لے کے آتے ہیں نا. دیکھیں نا سر, کون سی انسٹرکشن آپ روک سکتے ہیں؟ یہ کون سا دور یار, یہ کیو ایج نہیں ہے, یہ آئی ٹی کا دور ہے. یہ اگر آپ جس چیز کو جتنا سپریس کریں گے وہ اتنی آگے جائے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس جو ریسٹرکشن آپ نے لگائی ہے ملاقات پہ, اس کو آپ ختم کریں. کیونکہ آپ صرف ملاقات کی ساری ریسٹرکشن ختم کرنا چاہ رہے ہیں یا صرف ایک ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ پوائنٹ کلیئر کریں. دیکھیں وہ ایک پولیٹیکل ایک وہ ہے, قیدی ہے, وہ کرمینل نہیں ہے. اس پہ جتنے مقدمات بنے ہیں 200 یا 250 سارے بیس لیس, جھوٹے, بے بنیاد ہیں. ٹھیک ہے نیازی صاحب, مجھے پوائنٹ دے دیں, پھر میں ذرا وہ سزا بھی سسپینڈ ہو گئی ہے. مجھے پوائنٹ دے دیں, پھر میں سیف صاحب سے بھی ان کا پوائنٹ لے لوں. مجھے صرف یہ بتا دیں نیازی صاحب کہ آپ لوگ ان پہ جو ریسٹرکشن لگی ہے ملاقات کی وہ ختم کروانا چاہ رہے ہیں یا صرف ایک ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں ڈاکٹر کی؟ ایگزیکٹلی کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ریسٹرکشن ختم ہونی چاہیے. ریسٹرکشن یعنی کہ 8 دن کی 18 تاریخ تک کی ساری ریسٹرکشن ختم ہو جائے, ملاقات بھی ہونی چاہیے. ایک ڈاکٹر کی ایک دفعہ ملاقات کروا دیں. وہ جو دیکھیں ادھر رومرز پھیل رہی ہیں کہ اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے, اس کو زہر دیا گیا ہے, اس کو اس پہ تشدد کیا ہے, ٹارچر کیا ہے. یہ ان تمام رومرز کا خاتمہ کرنے کے لیے ان کو چاہیے تو ایک ملاقات چاہ رہے ہیں نا. جی ہاں, ملاقات کر لیں. سے ملاقات چاہ رہے ہیں. سیف صاحب سے جانتے ہیں. اس کی بہن جو ہے نا نورین نیازی, سیف صاحب, وہ شی از وہ ایک وومن جو ہے, وہ ایک گھریلو عورت ہے,
وہ پولیٹیکل ایک نہیں ہے. بہن کی ملاقات سیف صاحب، اس کی اگر بہن کی بہن ملاقات ہو جائے ساتھ ایک اس سے ڈاکٹر نہیں کی ہوئی. ملاقات ہو جائے، اس میں اچھا، کیا اگر اعتراض آپ کی کیا اس طرح- بات ہے؟ یہ دیکھیں یہ تو بیسک رائٹس ہیں تمام. دیکھیں تو پھر ہم روئے نہیں نا، جن کو ہم روئے ہیں تو پھر آپ ڈنڈے اٹھا دیتے ہیں. میرے بھائی تھوڑا سا وہ ایکسٹریم ویو لے رہے ہیں. دیکھیں جو سزائے موت کا بھی کنڈیمڈ پرزنر ہوتا ہے اگر نا، مکمل اس کو بھی حق ہوتا ہے. جی جی آپ کہتے پہلے. میں اپنا فکر مکمل ہاں جی، کر کر رہا لیں. ہوں. جب آپ دیکھیں ارریشنل آپ ڈیسیژن اور سٹیپس لیں گے تو پھر ریڈیکلزم تو آئے گا. ٹھیک ہے، اب آپ کا معاشرے پوائنٹ کے اندر دیکھیں، آپ کا پوائنٹ آ آپ گیا. جب کسی کو ایز پر لا نہیں کرنے دیں گے. مارجن دے، مجھے بریک پہ جانے میں ذرا سیف صاحب سے ان کا پوائنٹ جانیں. جی سیف صاحب. جی جی اس میں دو باتیں بھی کی گئی ہیں کہ نون لیگ والے یہ کرتے تھے جرنیلوں کے بارے میں. اس میں کچھ کم کچھ زیادہ، کچھ خان صاحب نے بھی پینٹوں کا جرنیلوں کا ذکر کیا. کون کو افسوس ہے بہرحال کہ لیڈر کو پاپولر جو ان پاپولر دونوں ایسی باتیں اداروں کو نہیں گھسیٹنا ہاں یہ نہیں کرنا چاہیے. میرا خیال اس میں ہاں نہیں سیکھا بھی تو غلط ہی سیکھا نا جی. ان کے خلاف اگر وہ غلط تھے تو اس میں سے نکل آتے. دوسرا جیسے ابھی کورٹ کی بات کی گئی، ابھی 3 دن ہوئے ہیں کے پی کے ہاؤس کو چیف جسٹس عامر فاروق نے ڈی سیل کر دیا. تو میرا خیال اس میں بھی کورٹ سے ان کو ایکسپیکٹیشن، ہم تو کرتے ہیں ایکسپیکٹ کہ اگر جاتے تو شاید ان کو الاؤ بھی کر دیا جاتا. میرا نہیں خیال کہ کورٹ اس میں کوئی یاد پھر آپ کہ کورٹ جو ہے وہ نیکسٹ صاحب اس سے پہلے کہ میں بریک پہ جاؤں مجھے بتا دیں کورٹ سے رجوع کیا آپ لوگوں نے؟ جی ہم نے کیا ہے نا. عامر دیکھیں جی ہم نے عامر فاروق صاحب نے ڈی سیل کیا نا. نہیں ابھی ملاقات کے لیے نیازی نے بیرسٹر سلمان اکمل راجہ وہ کے تو تھرو بہن نے کیا نا، آپ لوگوں نے پارٹی کی حیثیت سے ہمارا یہی سٹانس ہے نا. آپ انہی کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ بہن سے ملاقات ہوئی، کم از کم اس کے جو لوگ ہیں فالوور ہیں وہ مطمئن رہتے، وہ آ کے بتا دے کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، زہر نہیں ہے، کوئی اس پہ تشدد نہیں ہوا. یہ ان کی فیور کی بات تھی. یہ ان کو میرے خیال میں کچھ سمجھ نہیں آ رہی. یہ غلط فیل. ٹھیک ہے، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو مزید گفتگو کریں گے کہ اگر ملاقات کی اجازت نہیں ملتی ہے، حکومت ریسٹرینٹ کا مظاہرہ نہیں کرتی، حالات کو کنٹرول نہیں کیا جاتا تو خدا نخواستہ 15 تاریخ کو کس طرح کے حالات ہوں گے. ایک بریک کے بعد.